موسم کا حال یہ کہ جہاں دسمبر، جنوری اور فروری میں بھی موسم ایسا ہی رہتا ہے جیسے ہمارے ہاں مئی جون میں رہتا ہو. کوئی موسمی سہولت وہاں حاصل نہیں، میلوں تک پانی کا نشان نہیں. اللہ نے اپنی رحمتوں سے خاندان ابراہیم کے لیے زندگی کا سبب بنانے کو جو چشمہ جاری فرمایا زمزم کا، بس وہی ان کا کھانا بھی ہے اور ان کا پانی بھی ہے، ان کا پینا بھی وہی. تو ذرا اس بات پر غور کریں کہ یہ انتخاب کیوں ہے، اور ہزارہ حکمتیں اللہ کی نظام میں ہوں گی. ہمیں سمجھ میں تو جو سامنے کی دو ایک باتیں آتی ہیں وہ یہ کہ یہاں کوئی ایسا آدمی نہ آئے جو تفریح کرنے آ رہا ہو، جس کا ارادہ اللہ کی رضا کے سوا کچھ اور ہو، وہ ادھر نہ آئے. اور یہ بات جو حضرات کر آئے ہیں اور کبھی کبھار اپنی نادانی میں لاشعوری میں اس قسم کی بات کر گزرتے ہیں، یہ جو جانے والے ہیں وہ تیار ہو جائیں کہ آپ تفریح کرنے نہیں جا رہے، آپ اللہ کی رضا حاصل کرنے جا رہے ہیں. اگر اس راستے میں آپ کے پاؤں میں کانٹے نہ چبھیں اور آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ کو دقت نہ ہو تو وہاں آپ کو تفریح کرنے نہیں بلایا جا رہا، وہاں آپ کو اللہ راضی کرنے کے لیے بلایا جا رہا. اس شدید موسم میں آپ کو ناکافی لباس پہننے کے لیے بلایا جا رہا کہ آپ اس کی حدود میں میقات سے گزر نہیں سکتے اگر آپ کی نیت عمرہ کرنے کی یا حج کرنے کی. جو مقامات متعین کر دیے گئے ان مقامات سے گزرنے سے پہلے عام لباس اتار دینا ہے اور کفن کی 2 چادریں لپیٹ لینی، ایک نیچے ایک اوپر، بن سلا کپڑا. بادشاہ اور فقیر، دولت مند اور مفلس، سب ایک رنگ برنگے ہوئے، سب کا ایک ہی انداز ہے، سب کا ایک ہی لباس. آپ کوئی سلی ہوئی چیز نہیں پہن سکتے، پیر نہیں ڈھک سکتے، موزہ نہیں پہن سکتے، ایسا جوتا نہیں پہن سکتے جس سے آپ کا پیر کا اوپر کا حصہ چھپ جائے، سر نہیں ڈھک سکتے، رات کو کمبل بھی سر پہ نہیں ڈال سکتے. اچھا، دن جتنا گرم ہوتا ہے رات اتنی ٹھنڈی بھی ہوتی ہے کیونکہ صحرا ہے، اور مزدلفہ کی رات تو بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن سر نہیں ڈھک سکتے. ایک حکمت آپ کو یہ بھی اس میں نظر آئے گی کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہیں اللہ نے آزمائش میں مبتلا فرمایا اپنی مصلحت کے لیے، وہ بادشاہ ہے، اس کا منصوبہ ہے، کسی کے لیے اس نے سہولتیں رکھی ہیں آزمائش کے لیے کہ یہ شکر گزار ہوتا ہے کہ نہیں، کسی کے لیے کشمکشیں رکھی ہیں کہ یہ شکر گزار ہوتا ہے، صبر کرتا ہے کہ نہیں. تو لہذا کچھ تو لوگ وہ ہیں جن کے پاس ویسے ہی ناکافی لباس ہے، لیکن جن کے پاس بہت وافر لباس ہے اللہ نے ان کے بھی کپڑے ادھروا دیے. آ جاؤ ادھر آؤ، تمہیں ذرا مزہ چکھائیں کہ تم پر ہم نے کتنا انعام کیا. اچھا، وہاں جانے والے 100% وہی لوگ ہیں. یہ تو جب سے ہم نے کھیل تماشا بنا دیا نا حج کو کہ سرکاری خرچے پر بھی حج پہ جا رہے اور دفتروں میں قرعہ اندازی ہو رہی ہے، سب پیسے اکٹھے کر کے ایک صاحب کو دے رہے. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ پیسے اکٹھے کر کے چندہ کر کے لوگوں سے نماز کیوں نہیں پڑھوا لیتے اپنے حصے کی؟ یہ جب سے سلسلہ شروع ہوا اس وقت سے تو کچھ وہ لوگ جاننے لگے کہ جو مفلوق الحال ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو بالکل شرائط کے ساتھ واضح کر دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ کسی کو اس کی وسعت ضرب سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تنگی نہیں دیتا. اور من استطاع الیہ سبیلا، جن کے پاس راستے کی سہولتیں حاصل ہوں ان پر حج فرض.
4 چیزیں شرط، یہ چاروں پوری نہ ہوں، ان میں سے ایک بھی رہ جائے تو حج فرض نہیں رہتا۔ سب سے پہلی چیز صحت، صحت ہے تو حج کرے گا، بیمار ہے تو حج فرض نہیں جب تک صحت یاب نہ ہو جائے۔ دوسری شرط زاد راہ، اور زاد راہ میں اتنا زاد راہ کہ آنے جانے کا کرایہ، وہاں رہنے کی سہولیات، کھانے پینے کا خرچہ، پیچھے جنہیں چھوڑ کے جا رہا ہے جن کا نان نفقہ ان کے ذمے ہے، ان کا اتنے دن کا راشن کہ واپس آئے تو وہ بھوکے نہ مرے، اور واپس آئے تو صورتحال یہ نہ ہو کہ واپس آئے تو اس کے پاس خود کچھ نہ ہو، یعنی اگر کاروباری ہے تو اتنا ہو کہ وہ واپس آ کے کاروبار بھی کر رہا ہو۔ من استطاع الیہ سبیلا میں یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط راستہ پرامن ہو، اگر آپ کے مقام رہائش سے کعبۃ اللہ تک کسی مقام پر بھی امن و امان متاثر ہے، کوئی جنگ ہو رہی ہے، کوئی لڑائی ہو رہی ہے، کوئی ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، کوئی وبا پھوٹ رہی ہے، کوئی طوفان آیا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز جو رکاوٹ ہے، تو حج فرض نہیں۔ یعنی یہ وہ سہولتیں، وہ شرائط ہیں۔ عورت کے لیے ایک شرط اضافی کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ اب آج کل وہ اس سلسلے کو بھی اٹھایا ہوا ہے کہ جی بغیر محرم کے عورت کو بھیج دیا جائے۔ سوال یہ کیوں بھیج دیا جائے، اور یہ عورت کیوں مصر ہے اس بات پر کہ اسے حج کرایا جائے؟ جو چیز اللہ نے اس پر فرض نہیں کی، جب فرض ہوگی تو جان، بہت شوق ہے تو نکاح کر لو۔ یعنی 2 صورتیں ہیں کہ بے بیاہی ہے تو نکاح کر کے جائے، شوہر کو ساتھ لے کے جائے، اور اگر شوہر نہیں ہے تو فرض ہی نہیں ہے، کوئی محرم نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بھتیجا نہیں ہے، بھانجا نہیں ہے، کوئی ایسا شخص جس سے اس کا نکاح حرام ہو، وہ اگر نہیں ہے تو وہ تنہا حج نہیں کر سکتے۔ یہ شرائط ہیں، یہ پوری ہوں گی تو جائیں، اور جس کے پاس یہ شرائط پوری ہوں اسے سب سے پہلے حج کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، بیٹی جوان ہو جائے، مناسب رشتہ آ جائے تو 1 منٹ نہ لگاؤ، فوراً بھی آؤ۔ یہ فحاشی اور بے حیائی اور بدکاری پھیلانے میں خود ہمارا حصہ ہے کہ ہم بیٹیوں کو 30 35 برس تک دکھائے رکھتے ہیں کہ کرنل آئے گا تو جنرل آئے گا تو صنعت کار آئے گا تو زمیندار آئے گا تو بیٹی بھی آئیں گے۔ فرمایا جوان ہو جائے، رشتہ مناسب آ جائے فوراً، اور اسی طرح استطاعت ہو، حج کا موسم آ جائے، سارے کام چھوڑ دو، پہلے حج کراؤ، پتہ نہیں کب تک تمہاری صحت ہے اور کب تک نہیں، اور کب تک امن ہے اور کب تک نہیں ہے، اور کب تک مال ہے تمہارے پاس اور کب تک نہیں۔ یعنی ان شرائط کے لیے پورے اہتمام کے ساتھ تیار رہو۔ اور ایک بات اور بھی عرض کرتا چلو، فرمایا حج جہاں اس کے روحانی فوائد ہیں اس کا بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے، غربت اور مفلسی کو دور کرتا ہے۔ اب بظاہر تو یہ خرچے کا کام ہے، دیکھیں نا جی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ غربت کو دور کرتا ہے۔ ایک فرمایا آپ نے حج کے لیے غربت کو دور کرنے کا علاج، ایک شادی کو فرمایا کہ یہ غربت کو دور کرنے کا علاج ہے۔ ہم اسے غربت پھیلانے کا علاج سمجھتے ہیں، اور غربت پھیلانے کا علاج اس لیے سمجھتے ہیں کہ جہیز نہ ہو تو شادی نہیں ہوتی، اور بیگم صاحبہ کی طرف سے، خاندان کی طرف سے فرمائش یہ ہے کہ علیحدہ مکان نہ ہو تو شادی نہیں ہوتی، وال ٹو وال کارپیٹ نہ ہو تو شادی نہیں ہوتی، 21 جوڑے نہ ہوں تو شادی نہیں ہوتی۔ میں تو کم سے کم کی بات کر رہا ہوں جی، 21 پر بھی
اب تو وہ بھی لوگ ہیں جو 21 بھی نہیں دے سکتے۔ اچھا پھر جب تک جناب اللہ زیورات کی صورت میں، اب تو زیورات کی صورت یہ ہو گئی کہ اگر آپ کاغذ کی شکل کا زیور بھی لینے جائیں تو 2 لاکھ روپے ہوں جیب میں مل جائیں۔